السلام علیکم ناظرین، وفاقی حکومت نے دو اہم فیصلے کیے ہیں جن کے نتیجے میں شریف خاندان کے ساتھ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ موجودہ حکومت یا پاکستان تحریک انصاف کی جو تعلقات ہیں ان میں مزید گرما گرمی اور تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے اس کو اثر نو اس کی تحقیقات کی جائیں گی اور اس کو دوبارہ چلایا جائے گا، اور دوسرا فیصلہ ریسنٹلی جو شہباز شریف صاحب کی وطن سے باہر جانے کا معاملہ تھا اس کے اوپر ہائی کورٹ سے انہوں نے فیصلہ بھی لیا اپنے حق میں، لیکن حکومت نے انہیں نہیں جانے دیا، اور اب باضابطہ طور کے اوپر ان کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو فیڈرل کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے اس نے اس کی اپروول دے دی ہے، اور اب وفاقی کابینہ سے منظوری لے کر شہباز شریف صاحب کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن زیادہ جو سنگین معاملہ ہے وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے، جس میں بیسیکلی یہ 2000 میں کیس شروع ہوا تھا، اور اس میں الزامات یہ تھے کہ شریف فیملی نے منی لانڈرنگ کی ہے اور ایک جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے منی لانڈرنگ کی گئی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس میں بیان حلفی دیا تھا اور عدالت کے سامنے ایک بیان دیا تھا، اور تمام شواہد اور ثبوت جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے فراہم کیے تھے۔ بعد میں جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنی تو اگرچہ ڈار صاحب اس اپنے بیان سے منکر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ نہیں وہ اس وقت مجھ سے زبردستی لیا گیا تھا یا میں دباؤ میں تھا، تو لیکن عدالت کی کارروائی میں جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے۔ پولیس کی تحویل میں اگر بیان لیا جائے تو اس کے اوپر عدالتیں اس بیان کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جو بیانات عدالتی تحویل میں یا کمرہ عدالت میں، اور جہاں 2 یا 3 بار ٹائم دیا جائے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں، کوئی دباؤ تو نہیں ہے، واضح طور کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کو ٹائم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ہوش و حواس میں اور بالکل بغیر کسی دباؤ کے یہ بیان دے رہا ہوں۔ تو لیکن بہرحال اب اگر کیس دوبارہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا موقف ہے۔ لیکن اصل یہ معاملہ ہے کیا، اور یہ کیوں کبھی التوا میں اور کبھی اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے، کبھی سنوائی نہیں ہوتی، اور کبھی اس کو نیب جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتا اور کبھی عدالتیں اس کو فارغ کرتی ہیں۔ یہ معاملہ بیسیکلی اس وقت شروع ہوا کہ جب مارچ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے اس کیس کو کویش کیا تھا۔ اس کیس میں ابھی تک تفتیش جاری تھی، تحقیقات جاری تھی، کیونکہ میاں صاحب اور ان کی فیملی ساری بیرون ملک چلی گئی تھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے، اور اس لیے پھر اس کیس کو پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جب میاں صاحب واپس آئے، اس معاہدے کے تحت نہیں آنا تھا انہوں نے، لیکن وہ جلدی واپس آ گئے، تو پھر یہ کیس کھولا گیا تھا۔ تو جب پھر اس وقت یہ معاملہ زیر بحث رہا کہ اتنے عرصے تک کیوں نہیں تحقیقات ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تو بہرحال اس میں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی، اور پھر وہاں پر بھی ٹائی ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک ریفری جج نے فیصلہ دیا تھا اور اس کیس کو فارغ کر دیا تھا۔ اس کیس کے خلاف پھر نیب نے اپیل کرنی تھی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اس وقت قمر زمان چودھری صاحب چیئرمین نیب تھے، لیکن اس وقت یہ کیونکہ زرداری صاحب اور میاں صاحب کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھیں، زرداری صاحب کے وہ معاملات جو سوئس اکاؤنٹ سے جڑے ہوئے تھے، تو اس وقت نیب نے عدالت میں یہ بیان دیا تھا جی کہ ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت یا شواہد ہے نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹس کس کے تھے، پیسہ کس کا ہے، ان اکاؤنٹس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ کیس فارغ کروا دیا تھا۔ اسی طرح نیب نے یہ اپیل دائر نہیں کی، لیکن پھر بعد میں اپیل یہ دائر کی گئی جنوری 2019 میں سپریم کورٹ نے اس اپیل کو بھی مسترد کر دیا، اور اس انٹرسٹنگلی حدیبیہ پیپر ملز کے اس کیس کی جو سماعت ہوئی تھی اس کو جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی تقریباً 34 صفحات پر مبنی فیصلہ لکھا تھا، اور جس میں کہا تھا کہ نیب اتنا عرصہ کہاں بیٹھے رہے اور وقت ضائع کرتے رہے، اور ابھی اتنے سال بعد آ کے 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے کیس فارغ کیا تھا، تو 4 سال بعد نیب نے اپیل دائر کی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو 4 سال بعد یاد آیا کہ اب اپیل کرنی ہے، تو یہ وقت کیوں ضائع کیا، تو اس لیے آپ کی اپیل جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، اور یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ حدیبیہ پیپر ملز کی تحقیقات ختم کر دی جائیں، تو یہ ختم کر دی جائیں۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہوا تھا۔ اب دوبارہ سے جب
موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر انہیں کوئی نئے شواہد اور ثبوت ان کے پاس آئے ہیں، تو اس لیے ابھی ایف آئی اے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات اثر نو سے شروع کرے۔ پاکستان نون لیگ نے اس کی مذمت کی اور کہا جی کہ کیس ختم ہو چکا ہے اور ایک اتنے عرصے بعد دوبارہ بار بار یہ نیب جو ہے کہ سیاسی ہتھ کنڈوں کے طور کے اوپر استعمال کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے جب آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں اور بعض ایسے فیصلے کرے گی جو قانون یا انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوں گے یا ایسے ضوابط یا اصول بنائیں گے، تو کل یہ ان کے گلے پڑیں گے۔ ایک اصول میاں صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں ایک نہیں کئی اصول بنائے تھے، لیکن یہ حدیبیہ پیپر سے متعلق جو کیس ہے اس سے متعلق ایک اصول کی بات آج کرنا چاہوں گا کہ ایک میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں اپنی جان بخشی کے لیے ایک اصول بنایا تھا اور سپریم کورٹ کے ججوں سے ملی بھگت کر کے ایک فیصلہ کروایا تھا۔ آج وہی اصول جو ہے یہ میاں صاحب کو حدیبیہ پیپر کیس کے اندر جو ہے کہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ میاں صاحب کو طیارہ سازش کیس میں اپریل 2000 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا سنائی تھی اور اس کے خلاف انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی اور اکتوبر 2000 میں سندھ ہائی کورٹ نے اپیل مسترد کر دی اور جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سزا دی تھی اس کو برقرار رکھا۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب نے پھر یہی بہتر سمجھا کہ مشرف صاحب سے کوئی مفاہمت کی جائے یا سودے بازی کی جائے، تو ایک ایگریمنٹ کر کے وہ بیرون ملک چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی اور کہا جی کہ میری وہ جو 2000 میں سزا ہوئی تھی اس کے خلاف میں اپیل دائر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تقریباً 9 سال بعد انہوں نے اپیل دائر کی تھی۔ اس وقت بھی یہ بحث ہوئی جی کہ ٹائم بار ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اور اس لیے اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا اور جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں بینچ تھا، غالباً 5 رکنی بینچ تھا، جس نے میاں صاحب کی پھر وہ طیارہ سازش کیس میں جو سزا تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کو بری کر دیا، اور اس لیے پھر یہ سزا یافتہ نہیں تھے اور پھر انہوں نے الیکشن لڑا اور بعد میں وزیر اعظم بنے۔ اور جسٹس ناصر الملک صاحب جو ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ کے سینیٹر شجاع ملک جو ہیں یہ اسی فیملی سے ہیں، تو یہ بھی بیک گراؤنڈ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو وہ جو اصول میاں صاحب نے جس اصول کے تحت اپنی طیارہ سازش کیس میں سزا کو معاف کروایا تھا اور 8-9 سال بعد اپیل کر کے فیصلہ کروایا تھا، تو آج حکومت جو ہے وہ 2 باتیں کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہہ رہی ہے جی کہ کیونکہ حدیبیہ پیپر کیس کی تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں، اس میں کوئی مقدمہ نہیں چلا تھا، سزا نہیں ہوئی تھی، تو عدالت نے اس کو تحقیقات کو ختم کر دیا اور کویش کر دیا اس سارے معاملے کو، تو اس لیے ایک تو اثر نو اس کو کھولا جا سکتا ہے، دوسرا نئی ان کے پاس ایویڈنس آئی ہیں اس لیے اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر طیارہ سازش کیس میں نواز شریف صاحب کو 9 سال بعد ان کی اپیل سنی جا سکتی ہے اور ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو پھر حدیبیہ پیپر میں اگر نیب نے ملی بھگت کی ہوئی تھی اور اس وقت جو دیگر اہم عہدوں کے اوپر بھی جو قانونی عہدے ہوتے ہیں ان پہ بھی نون لیگ کے اپنے بندے تھے اور انہوں نے اپیلیں دائر نہیں کی، تو اس کا جو ملک یا قوم کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور یہ قانونی نکات جو ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی اب معاملہ عدالتوں میں جائے گا، پھر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کیا جائے یا کیا نہ کیا جائے۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ جب انسان حکومت میں ہو تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے۔ جو غلطیاں میاں صاحب نے اپنے ادوار میں بار بار کی، مختلف قوانین کو، نیب قوانین آج جن کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان میں سے بھی بیشتر قوانین میاں صاحب کے ادوار میں بنے ہوئے ہیں، ان کے متعارف کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ اصول بھی جس کی ہم نے ابھی تذکرہ کیا، تو موجودہ حکومت کو بھی کچھ ان سے سیکھنا چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو کل ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ مجرموں کے ساتھ جنہوں نے ان مجرموں کے ساتھ جنہوں نے قومی دولت کو لوٹا ہے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کسی کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام یا کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تمام کا تمام احتساب کا یا انصاف کا جو عمل ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے۔